مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ کل کے سبق میں جو کہ سبق نمبر 17 تھا اور آج سبق نمبر 18 ہے، ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا نام ہر بولی میں سکھا دیا تھا۔ قیامت تک جتنی لغات بننی ہیں یا بنی ہیں، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا۔ سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں۔ فقال، تو پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے ناموں کی مجھے خبر دو، بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہارا یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم اس سے بہتر تسبیحیں پڑھ سکتے ہیں، اور اندر دعویٰ کیا تھا؟ خلافت کے لائق تو ہم ہیں کیونکہ ہم زیادہ تسبیحیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے چیزیں سامنے رکھیں، فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک، انہوں نے عرض کیا مالک تو ہی پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے تو پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ان چیزوں کے ناموں کو تو نے ہمیں عطا ہی نہیں کیا، ہمیں تو ان کی کوئی خبر نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم، فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، چلو ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ بس اللہ نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے فر ان چیزوں کے ناموں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قالا، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو میں جاننے والا ہوں، میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کی تھی۔ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جسے تم نے ظاہر نہیں کیا تھا نا، اندر رکھا تھا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی واحد ہونے کی دلیل دے رہا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو آسمانوں زمینوں میں ہر چیز کی ہر وقت خبر رکھتا ہو۔ جس کی یہ شان نہ ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ فرمایا چونکہ میں ہی جانتا ہوں نا، اس لیے
عبادت فرشتوں کی مت کرو لوگوں، کیونکہ مکہ کے مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ فرشتوں کو بھی تو خدا کا بیٹا کہتے تھے نا، بیٹیاں کہا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو بھئی ان کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی۔ میرا ایک مرتبہ مناظرہ تھا، ایک جگہ ہے آج کل ضلع چنیوٹ میں ہے، وہ نام میں بھول رہا ہوں، وہاں نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب شریف کے متعلق میرا مناظرہ تھا، اور مد مقابل تھے دیوبندی مولوی صاحب یوسف رحمانی صاحب۔ میں جو بھی دلیل دوں وہ کہیں یہ تو غیب کی خبر ہے نا، علم تو نہیں ہے نا۔ تو پھر میں نے انہیں سمجھایا، تم جب یہ مانتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے غیب کی خبریں دی ہیں، تو بھئی خبر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس پہلے علم ہو، بغیر علم کے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ میں نے پھر بڑا پوچھا ان سے، میں نے کہا مجھے خبر اور علم میں فرق تو بتاؤ۔ 3-4 مرتبہ جب میں نے پوچھا تو پتہ پھر انہوں نے کیا فرق بتایا، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، خبر کے اندر خے بے رے، علم کے اندر عین لام میم، یہ فرق ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن کہہ رہا ہے خبر کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو۔ چونکہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، خبریں نہ دے سکے، اور چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، اس لیے انہوں نے ان چیزوں کے ناموں کی خبر ارشاد فرمائی۔ ایک اب بخاری شریف اٹھائیے نا، جلد پہلی ہے، غالباً صفحہ 16 ہے، وہاں پورا چیپٹر موجود ہے، باب العلم قبل القول والعمل، بولنے سے پہلے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں تو بندہ بول نہیں سکتا، اور عمل سے پہلے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، وضو کرنا ایک عمل ہے، اور یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ جس کو وضو کرنے کا علم ہو۔ نماز ایک عمل ہے، یہ نماز کون ادا کر سکتا ہے؟ جسے نماز کے پڑھنے کا علم ہو۔ تو جب یہ مان لیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے غیب کی خبریں دی ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پہلے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی خبریں ارشاد فرمائی تھی۔ اچھا، اب علم کا اظہار ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہاں 2 شخصیتیں ہیں، ایک ہیں جناب آدم علیہ السلام، اور ایک ہیں فرشتے ملائکہ۔ اب عمل کس کے پاس زیادہ تھا؟ فرشتوں کے پاس عمل زیادہ تھا یا جناب آدم علیہ السلام کے پاس؟ فرشتوں کے پاس۔ جناب آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہو رہے ہیں نا، ابھی انہوں نے کوئی عمل وغیرہ، اتنے عمل تو نہیں ان کے، لیکن فرشتوں کے پاس تو ہزاروں لاکھوں سالوں کی عبادت ہے، ریاستیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت کا تاج کس کے سر پر رکھا؟ اس کے پاس جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں علم کی شان عمل سے بہت زیادہ ہے۔ علم کی شان عمل سے بہت زیادہ ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلا، نیت کیا تھی؟ اصل بات آتی ہے یہاں، نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ میں جاؤں گا،
دین پڑھوں گا، دین پڑھ کر پھر میں دین کی خدمت کروں گا، اسلام کی خدمت کروں گا، اس نیت سے پڑھنے کو چلا۔ ابھی مدرسے پہنچا نہیں، رستے میں موت آ گئی تو سرکار فرماتے ہیں مات شہیدہ، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اہل سنت کے اندر ایک مار پڑی ہے نا، مار کے علم سے دور ہو گئے ہیں اہل سنت، بڑے خوش ہوتے ہیں اس مولوی صاحب کی تقریر پر جو شعر بڑے پڑھے، جو انٹ شنٹ بہت سنائے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو مولوی صاحبان واقعی علم کی بات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کوئی چھڈو، کو مولوی ہے کوئی نہیں۔ وہ ہمارے امام تھے، امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے وہ، بہت بڑے عالم۔ بہت کم مائیں اس طرح کے بندے جنا کرتی ہیں۔ سنا ہے جنگ یہ عیدگاہ تشریف لائے، 10 محرم کا دن تھا، تقریر فرما رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، سید سنیندہ تے بڑا ہائی پر شہادت تے کائی نہیں سنا آندی، بس علم کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ واقعات شہادت سنائے جائیں تو بس یہی عالم ہے۔ اور علم جو اس میں ہے نا، اس کے اندر اصل علم کا خزانہ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ آ جاتے ہو نا یہاں قرآن پاک سمجھنے کے لیے، یہ تمہارا آنا خالی تھوڑی جاتا ہے۔ نامہ اعمال اگر اللہ دکھائے تو ایک ایک آیت کے سمجھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ اچھا خیر، وہ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر ہو گئی۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ چلو بھائی کرو آدم کو سجدہ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اکڑ گیا، میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ واستکبر، اور وہ بڑا بنا، تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، یہاں 2 ترجمے کیے گئے ہیں، کانا سارا کے معنی میں ہے اور ہو گیا کافر، بن گیا کافر، یا یہ کہ وہ تھا ہی کافر، ظاہر اب ہوا کہ یہ کافر ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا کافر کون بنا ہے؟ ابلیس۔ اور وہ کیوں کافر بنا؟ کیوں کافر بنا؟ یہ 2 فرقے جو بنے ہیں نا ایمان والوں کے اور کافروں کے، یہ اس دن سے بنے ہیں جس دن سے ابلیس نے اللہ کے بندے کی تعظیم سے انکار کر دیا ہے۔ بس اللہ کے بندے جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی تعظیم سے انکار نہ کرنا، ان کی تعظیم میں بحث مباحثہ نہ کرنا، اللہ والوں کی تعظیم کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس کا اللہ والا ہونا یہ ثابت ہو جائے پھر اس کی تعظیم نہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ایمان والے کا کام ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کا بھی ادب کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ اچھا وہ کافر ہو گیا، شیطان ہو گیا، بے ایمان ہو گیا۔ اب ذرا سورۃ اعراف نکال لیجیے، 8واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 11 سے شروع کر دیجیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہارے نین نقش بنائے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا
کرو آدم کو سجدہ۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اوے ابلیسا جب میں نے تجھے آرڈر کیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، یا اللہ کیا کہتا ہے تو، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی اب اس کی دلیل کیا تھی؟ مٹی کو یہاں سے چھوڑو، اوپر جائے گی نیچے جائے گی؟ نیچے آئے گی۔ آگ جلاؤ، شعلہ اوپر کو جائے گا کہ نیچے کو آئے گا؟ اوپر کو جائے گا۔ اس کی یہ دلیل تھی منطقیانہ فلسفیانہ کہ میں چونکہ اونچا ہوں، اعلیٰ ہوں، اس لیے میں تو سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، چل گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرا حق ہی نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہے، ذلیلوں میں سے ہے۔ قال، اب بولا انظرنی الی یوم یبعثون، مولا پھر ایک بات میری بھی مان لے، مجھے قیامت تک موت نہ دینا، تیری مہربانی یہ تو مان۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا، ہم نے تجھے مہلت دے دی، جا۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگا مجھے بھی قسم ہے تو نے مجھے گمراہ تو کیا ہے نا، اس آدم کی وجہ سے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ جو آدم کی اولاد ہے یہ سیدھے رستے پر چل رہی ہوگی نا تو میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، میں ان کو سیدھے رستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، میں سامنے سے بھی ان کو پڑھوں گا، پیچھے سے بھی پڑھوں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں طرف سے بھی پڑھوں گا، بائیں طرف سے بھی پڑھوں گا۔ اور مولا تو دیکھ لینا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور مالک تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر تیرے نافرمان نکلیں گے، میرے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے اس حال میں کہ تو رد کیا گیا ہے، راندہ درگاہ ہے، ذلیل ہو کر نکل جا یہاں سے۔ سن لمن تبعک منہم، آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہیں بھی اور تیرے پیروکاروں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ شیطان سے بات کر رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی یہ جنت میں رہو جنت کے اندر۔ یہ پہلے تو حضرت آدم اکیلے ہی تھے، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ نے بائیں پسلی سے ان کا جوڑا بنا دیا، حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ اور چونکہ یہ بنی بھی آدم علیہ السلام کے گوشت اور خون سے تھیں تو دل میں محبت تو پیدا ہوئی نا، ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، حق مہر تو دینا پہلے۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، علماء دیوبند کی حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی بھی لکھ رہے ہیں۔ پیار کی بات ہے، دل کرتا ہے مانو، نہیں دل کرتا نہ مانو۔ یا اللہ حق مہر کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا 10 مرتبہ تو میرے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دے، تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ نے دونوں کو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو بھی ٹھہر اور تیری بیوی بھی ٹھہرے جنت میں۔
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور یہ جو درخت ہے نا، یہ جو درخت، اس کے قریب نہیں جانا. مثلا کوئی درخت اگے ہوئے ہوں تو اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ، اس کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے قریب گئے نا تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالموں میں سے تم دونوں ہو جاؤ گے اے آدم اور اے حوا. اس طرح کی باتیں پڑھ کر سن کر کئی لوگ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام سے بھی تو خطا ہوئی تھی نا، ظالم نہیں. دیکھو اللہ فرما رہا ہے، اللہ نہیں فرما رہا. دیکھو اللہ ہے مالک، اللہ ہے خالق. اللہ جو چاہے اپنے بندے کو کہے، کوئی وہاں دم نہیں مار سکتا. اللہ تو مالک ہے نا، معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے. جناب آدم کا بھی جناب حوا کا بھی ہے. اور اگر کوئی نبی اپنے بارے کہے انی کنت من الظالمین، تو نبی اپنے بارے کہہ رہا ہے نا، مجھے تمہیں تو حق نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی وہی کہنا شروع کر دیں. ایک بزرگ دعا کر رہے ہوں، یا اللہ میں بڑا کمینہ تو مینوں معاف کر دے، یا اللہ میں بڑا ماڑا تو معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں معاف کر دے. ایک بندہ دعا کر رہا ہے، پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، اور مرید کہے کمینہ جا رہے ہیں جی. اور تو کیسے کہہ رہا ہے کمینہ؟ جی خود انہوں نے دعا میں کہا تھا یا اللہ میں بڑا کمینہ، یہ گناہ گار جا رہا ہے، خود انہوں نے کہا تھا. لوگ کہیں گے در فٹے منہ تیرا. وہ اپنے بارے بندہ جو مرضی کہے، کسی اور کو حق نہیں ہے ان کو وہ لقب دے. اسی طرح انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم. اللہ انہیں جو مرضی کہے، وہ خود اپنے آپ کو جو مرضی کہیں، کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ بات کریں. اچھا یہاں ایک بات سمجھ بھی لو، یہ عصمت کس چیز کا نام ہے؟ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ہے عصمت. اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے فرشتے، جان بوجھ کر اللہ کے آرڈر کی نافرمانی نہیں کرتے. بھول جائیں، اللہ بھلا دے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کرتے. اچھا فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، پھر وسوسہ ڈالا ان کے دل میں شیطان نے. کیوں وسوسہ ڈالا؟ تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیز جو ان کے لیے چھپی ہوئی تھی، شرمگاہیں. بس ادھر دانا کھایا، ادھر شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. اچھا اب اللہ پوچھتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. شیطان نے کہا، وسوسہ کیا ڈالا؟ شیطان کہتا ہے اوے آدم نی حوا، تم یہ دانہ کھاتی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کھاتی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں رب نے منع کیا ہے. اور کبھی سوچا تم نے رب نے تمہیں منع کیوں کیا ہے؟ یہ ہے شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت. جو اس دانے کو کھائے گا وہ سدا جنت میں رہے گا. یہ وسوسہ بھی دیا. دوسرا اس نے وسوسہ یہ بھی دیا، دیکھو اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا تھا نا، اس سے، بس اس کے قریب نہ جاؤ. وہ جو دوسرا ہے نا وہ کھا لو، کوئی نہیں. اس سے منع کیا تھا، اس سے منع تو نہیں کیا. اچھا آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ نے ہمیں کچھ روکا بھی تھا کہ نہیں روکا تھا. اب یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سے ایسی بات کرے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع کیا تھا إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ،
یا تم ہمیشہ اس میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ کا پروگرام کچھ اور ہے، روک دیا دانہ کھانے سے، کہیں تم اسی طرح ہمیشہ ہی نہ جنت میں رہو۔ جناب آدم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ہم سے ایسی بات کرے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کے نام کی قسم کھا لی، کہنے لگا تھوڑا کی خیال ہے میں کوئی تھوڑا ویری ہاں، میں کوئی تھوڑا دشمن ہاں؟ اللہ کی قسم ہے میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کے نام کی سب سے پہلی جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ شیطان نے۔ انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور، تو اتار لایا انہیں دھوکے سے، تو وہ سبب بنا جنت سے باہر آنے کا۔ فلما ذاق الشجرہ، پھر جب دونوں نے درخت کا دانہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان پر ان کے شرم کی چیزیں کھل گئیں، بالکل ننگ مننگے ہو گئے، سارے جو تھے اوپر کپڑے وپڑے جنتی سب اتر گئے۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا فطری شرم کی وجہ سے نا، وہ جو جنت کے درخت تھے نا، ان درختوں کے پتے اتار اتار کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے تمہیں پہلے بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اچھا، جب یہ ساری بات ہو گئی، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، یا اللہ ہماری مرضی تو نافرمانی کی نہیں تھی، یا اللہ ہمیں تو شیطان نے دھوکہ دیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں، فٹ بولے ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشتا، ہم پر رحم نہیں کرتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں سے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ دعا جناب آدم اور حضرت حوا نے کہاں مانگی؟ اسی موقع پر جنت میں، اسی موقع پر۔ اس دعا کے مانگنے کے بعد اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا چلو بھی سارے ہی اترو۔ اب سارے کون تھے؟ ہیں تو دو تھے، وہ جناب آدم اور حضرت حوا دو ہی تھے نا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ فرمایا اہبطوا، چلو سارے اترو۔ سارے کون؟ ہم بھی تو ادھر ہی تھے نا، جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں ہم سارے ہی تھے نا، تو ان ساروں میں مومن بھی، ان ساروں میں کافر بھی۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیں جنت سے نکالا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ان کافروں نے ہمیں جنت سے نکالا، ان کی وجہ سے نا آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں بھیج دیا، چلو اے کافرو تم زمین پر رہ جانا اور میرے پیارے پھر میرے پاس آ جائیں گے۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور برتنا ہے ایک مدت تک جو تمہارا وقت معین ہے۔ اچھا، یہ میں نے اتنی لمبی سورہ اعراف کی آیتیں اس لیے سنائیں کہ اس میں ایک تو ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا جناب آدم علیہ السلام نے کہاں مانگی ہے؟ جنت میں۔ اب آ جاؤ پھر پہلے پارے پر، جو سبق ہے وہاں آ جاؤ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو بھی رہ اور تیری بیوی بھی رہے جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جنت میں سے، رغدن جنہ جی کردہ ہے، بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ درخت کون سا تھا ہمیں نہیں پتہ، اللہ رسول نے نہیں ہمیں بتایا تو ہم خاموش ہیں، باقی ٹامک ٹوئیاں یہ نہ گندم کا تھا، پتہ نہیں انگور کا تھا، کاہے کا تھا، بس اس بحث میں نہیں پڑھنا، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔
ہم تابع ہیں اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں جنت سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جہاں وہ رہتے تھے شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، جو اترو سارے، تم سارے اترو۔ آدم علیہ السلام کے اندر کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سارے تھے، جو سننے والے ہیں سارے ہی تھے۔ اللہ فرماتا بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو گئے۔ اب دیکھ لو ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ دشمن، مومن کافر آپس کے اندر لڑائی ہے، اور پھر مومنوں کی آپس میں لڑائی ہے، کئیوں کی لڑائی ضد بازی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، دشمنی تو چل رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ مدت تک رہنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور نفع حاصل کرنا ہے، برتنا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک۔ وہ مدت کون سی ہے؟ جب تک سانس ہے تم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے، ادھر سانس نکلی ادھر کام ختم، بس اب دنیا کی نعمتیں نہیں، اب آخرت کے معاملات ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں جن کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا ہے؟ کئی مفسرین اس طرف گئے ہیں، یہ وہی کلمات ہیں جو جناب آدم علیہ السلام کے سورۃ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یہ الفاظ ہیں، ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ان کلمات کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ فٹ قبول ہو گئی تھی، ادھر دانا کھایا، ادھر اللہ نے پوچھا، ادھر انہوں نے عرض کر دیا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توبہ جنت میں قبول نہیں ہوئی تھی، یہ توبہ زمین پر قبول ہوئی تھی۔ اگر زمین پر قبول ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے اس کے الفاظ اور ہیں جن الفاظ کی وجہ سے یہ توبہ قبول ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، وہ حدیث شریف آپ سن لیجئے۔ اس حدیث کو نجدی حضرات کے امام حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے، اور 2 سندوں کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فرمائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی طرف توجہ فرما کر 7 آسمان بنائے اور عرش کو پیدا کیا، تو عرش کے پائے پر میرا نام لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جس میں اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا، تو میرا نام جنت کے دروازوں، پتوں، گنبدوں، خیموں پر لکھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے،
پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، انہوں نے عرش پر میرا نام لکھا دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ تیری اولاد کے سردار ہیں۔ پھر جب شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے نام کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کی درخواست کی۔ فَلَمَّا غَرَّهُمَ الشَّيْطَانُ تَابَا وَاسْتَشْفَعَا بِاسْمِي إِلَيْهِ، فتاویٰ ابن تیمیہ ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 150 ہے۔ یہ ہے ایک روایت۔ اور دوسری روایت، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ محمد کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے اپنے سر کو تیرے عرش کی طرف اٹھایا تو مجھے وہاں لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ بے شک یہی تیری ساری مخلوق میں تیرے نزدیک مکرم ہے، اس لیے کہ تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ اب دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام اور نبی کریم علیہ السلام کا نام اکٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے آدم، ہاں میں نے تیری بخشش کر دی اور یہی تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، لولا ہو ما خلقتک۔ یہ بھی فتاویٰ ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 151۔ پہلی حدیث تھی صفحہ 150 والی، اب یہ حدیث ہے صفحہ 151 والی۔ حافظ ابن تیمیہ ان دونوں حدیثوں کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، فَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ الَّذِي قَبْلَهُ۔ یہ جو بعد والی حدیث ہے نا، حدیث حضرت عمر، یہ پہلی حدیث حضرت میسرہ والی حدیث کی تائید کر رہی ہے۔ وَهُمَا كَالتَّفْسِيرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح حدیثوں کی سی تفسیر کر رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ابن تیمیہ کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں من گھڑت نہیں۔ امام حاکم نے ان حدیثوں کے بارے کہا یہ صحیح ہیں، ذہبی نے کہا نہیں یہ من گھڑت حدیثیں ہیں، لیکن ابن تیمیہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ یہ دو حدیثیں من گھڑت نہیں۔ کیوں؟ یہ ایسی حدیثیں ہیں جن کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث ایک مختلف سند کے ساتھ مستدرک کے اندر بھی موجود ہے۔ مستدرک امام حاکم جلد 2 صفحہ 615، الوفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1371۔ اچھا، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، مالکی تھے، جو سیرت مبارکہ کی سب سے بہترین کتاب ہے نا المواہب الدنیا امام قسطلانی کی، امام زرقانی نے اس کی شرح کی ہے۔ جب یہ بحث آئی نا تو امام زرقانی نے آگے ایک اور بات لکھی کہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا، اے آدم، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہماری بارگاہ میں زمین و آسمان والوں کی سفارش کرتا تو ہم تیری سفارش کو قبول کر لیتے۔ اے آدم، تو نے تو صرف اپنی توبہ کی درخواست پیش کی ہے، لیکن اگر تو اپنی ساری اولاد آدم کی زمین و آسمان والوں کی سفارش کرتا تو اس مقدس نام کے صدقے ہم تیری سفارش کو قبول کر لیتے۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 62۔ یہاں نجدی حضرات ایک اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ حافظ ذہبی نے تو اس حدیث کو من گھڑت کہا ہے، موضوع کہا ہے۔
اچھا، من گھڑت کہنے کے لیے نا کچھ دلیل چاہیے. راوی خود بیان کرے کہ میں نے اس حدیث کو گھڑا ہے، یہ بیان کرے، یا کوئی اور وزنی شہادتیں ملیں کہ یہ حدیث گھڑی گئی ہے. وگرنہ یہ من گھڑت کہنا یہ تکا شاہی ہے، سینہ زوری ہے. سوال ہوا کہ ذہبی نے تو اس حدیث کو من گھڑت کہا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے پتہ کیا جواب دیا اس کا؟ یار ذہبی نے من گھڑت کہا ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی نورانیت میں ذرہ فرق نہیں آتا، اس لیے کہ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو امام بہقی کی کتاب دلائل النبوت سے نقل کیا ہے. یہ حدیث کہ اے آدم پیارے، تو نے تو اس نام کے واسطے سے صرف اپنی توبہ کی درخواست کی ہے، اگر تو اس نام کے واسطے سے سارے زمین و آسمان والوں کی بخشش کی دعا کرتا تو میں تیری دعا کو قبول کر لیتا. یہ حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لی ہے؟ امام بہقی کی دلائل النبوت سے. اور خود حافظ ذہبی جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے علیک بہی، اور دلائل النبوت کو اپنے پاس رکھو، اس کو پڑھتے رہا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ كُلُّهُ هُدًى وَنُورٌ، اس لیے کہ یہ دلائل النبوت امام بہقی کی شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری نور بھی ہے اور اس سے ہدایت بھی ملتی ہے. ضعیف کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، جہاں محدثین کا اختلاف آ گیا، کسی نے صحیح کہا، کسی نے اس کو من گھڑت کہا، ضعیف کہا، تو وہ حدیث صحت کے معیار پر نہیں رہتی، ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن من گھڑت کہنا یہ بہت بڑی دھکے شاہی ہے. ہم اس کو بھی مانتے ہیں. حضرت آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ جو ہے یہ قطعی الثبوت ہے، قطعی الثبوت ہے، اس کا انکار کفر ہے. یہ حدیث جو ہے یہ ظنی ہے، لیکن باب فضائل میں ظنیات بھی قبول کر لیے جاتے ہیں. وہ جو امام ذہبی نے کہا ہے نا کہ فَعَلَيْكَ بِهِ، اس دلائل النبوت کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ كُلُّهُ هُدًى وَنُورٌ، یہ ساری کی ساری ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. یہ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 62 پر موجود ہے. دل تو چاہتا تھا کہ میں ابھی مسئلہ توسل پر کچھ اور بھی گفتگو کرتا، لیکن ایک تو مسئلہ استعانت کے ضمن میں بھی کافی کچھ آ گیا ہے، اور دوسرا اسی پہلے پارے میں جب یہ آیت آئے گی نا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، 2-3 دن کے بعد یہ سبق آ جائے گا. تو اس وقت میں انشاءاللہ مسئلہ توسل پر جو تھوڑی بہت گفتگو باقی رہ گئی تھی اس کو عرض کروں گا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے فرمایا چلو بھائی، اب دوبارہ فرمایا جا رہا ہے چلو بھی سارے نیچے اترو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا. چلو سب روحوں کو کہا گیا نا چلو نیچے اترو، پھر سب کو فرمایا گیا کہ گاہے گاہے تمہارے پاس ہمارے نبی تشریف لاتے رہیں گے، ہدایت لے کے آتے رہیں گے. تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کو اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ نہ اس پر کوئی خوف نہ اس پر کوئی غم. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو جو بھی اتباع کرے گا ہمارے نبی کی ہدایت کی
تو اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں کم از کم 7 ایسے افراد موجود رہے ہیں۔ کتنے بندے؟ 7 ایسے بندے موجود رہے ہیں جو اللہ کی توحید پر تھے، اللہ کی توحید پر تھے۔ 7 ایسے بندے موجود رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایسے لوگ موجود رہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی پر رہیں۔ اب چلیے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی کون ہے؟ اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جن کے پاس کسی نبی کی دعوت پہنچی، کسی نبی کی تبلیغ پہنچی، اس نے انکار کیا اور پھر اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہے۔ اور جس بندے تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہی نہیں، جس بندے نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا ہی نہیں، وہ تو جہنمی نہیں ہے، بشرطے کہ صرف توحید کا اقرار کرے، یہ بس مانے کہ ہے اللہ، پوری سمجھ نہیں ہے، اللہ ہے بس اتنا ہی مان لے کافی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جہنمی کون ہے؟ جس تک نبی کا پیغام پہنچا اور پھر اس نے نہیں مانا، انکار کیا اور پھر اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار۔ آج کئی مولوی صاحبان اتنی لمبی زبان نکالتے ہیں، اتنی لمبی زبان، اور نہ سوچتے ہیں، نہ نبی دا ابا تے کافر سی، نبی دی ماں تے دوسخن سی، توبہ توبہ اللہ یعوذ باللہ۔ اب یہ قرآن آپ کے سامنے ہے۔ جہنمیوں کے جہنمی ہونے کی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ کسی نبی کا پیغام بھی ان تک پہنچا ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے پاس کس نبی کا پیغام پہنچا تھا؟ کیا کسی نبی کی دعوت پہنچی تھی؟ نہیں پہنچی تھی۔ کیا انہوں نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا؟ نہیں جھٹلایا۔ تو قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جہنمی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں یہ ہم آگے چل کے عرض کریں گے، وہ آگے چل کے عرض کریں گے۔ اب نکالیے 15واں پارہ، سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 15۔ پندرہواں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 15۔ مالک ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں انصاف والا ہوں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول بھیج نہ لیویں اتنی دیر تک ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے۔ عذاب بندے کو کب ہوتا ہے؟ جب کوئی رسول تشریف لایا، رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا، سننے والے نے سن کر نہ مانا، انکار کیا، اب وہ مستحق عذاب ہے، عذاب کا حقدار ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ تو فرمائیے سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہما کے پاس کس نبی کا پیغام پہنچا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جب ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ بھی
پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ سرکار کے والدین کریمین یہ جہنمی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے یہ آگے بتائیں گے۔ اب ذرا سورہ یاسین نکالیے، سورہ یاسین 22واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے یاسین یاسین، یہ مجھے نہیں پتہ اللہ نے کس لہجے میں کہا ہے یاسین، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آ رہی ہے کہ میں کہہ دوں اللہ نے سونے شاہ جی سونے شاہ جی یاسین اے سید یاسین، اے سونے شاہ جی، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں کی جماعت میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو ہے نا قرآن یہ نازل کیا ہوا ہے، یہ قرآن جس کی قسم ہے نا، یہ اللہ غالب اور رحمت والے مالک کا نازل فرمودہ ہے۔ یہ اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جس کے باپ دادا کو ڈرایا ہی نہیں گیا۔ محبوب اس قوم کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب سرکار کے والدین کریمین کو نہیں ڈرایا گیا، ان تک پیغام نہیں پہنچا، اور اللہ کا قانون ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج نہیں لیتے ہم عذاب بھی نہیں دیتے۔ اور میرے بھائی بچ جا، یہ بڑی بارگاہوں پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے ہاتھ، تجھے کام کوئی نہیں؟ کیا یہ ضروری ہے تیرے لیے کہنا کہ نبی کی ماں دوزخ ہے، نبی کا ابا جہنمی ہے؟ توبہ کر، قانون یاد رکھ لے، قرآن ایک طرف ہو اور صحیحین کی متفق علیہ حدیث بھی قرآن کے مقابلے پر آ جائے تو ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہیں گے یہاں کسی راوی سے گڑبڑ ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیں اور راوی کو سر پر بٹھا لیں، نہیں، راوی کی غلطی نکالنا یہ زیادہ آسان ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین پر تانا زنی کرنا توبہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ابا جی قبلہ نے، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے باقاعدہ اس عنوان پر یہ کتاب لکھی، عظمت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، اور میں کوشش کروں گا مجھے یاد رہنا، کل یار منگوا لینا ہے، یہ وہ بھی تقسیم کریں گے آپ حضرات کے سامنے، تو وہ بھی ضرور یاد رکھنا۔ اب 20واں پارہ نکالیے، سورہ قصص، آیت نمبر 46۔ یہ جو آیت ہے نا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس کی تائید میں دوسری آیت، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، محبوبہ تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے آیا ہی نہیں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اصحاب فطرت، یہ اصحاب فطرت ہیں۔ اور ویسے بھی ایک نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں جن کا نام ہے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں بھی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کہاں آنے تھے؟ تو یہ بخاری شریف جلد پہلی کی آخری حدیث ہے، زمانہ فطرت ہے پورا 600 سال کا،
جناب عیسیٰ کے بعد مکہ مکرمہ میں سرکار تک 600 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس زمانے میں نبی کوئی نہیں آیا، اور جب کوئی نبی نہیں آیا تھا، کسی نبی کی نبوت نہیں تھی، دعوت نہیں تھی، تبلیغ نہیں تھی، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ نے اور حضرت سیدنا عبداللہ نے انکار کس کا کرنا تھا؟ چلیے ایک اور آیت بھی سن لیجئے، نکالیے پہلا پارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 128 129۔ اشارہ میں نے 1-2 دن پہلے کیا تھا، چلو 127 سے شروع کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اور اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ پہلی دعا ہے، یا اللہ ہماری محنت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا یہاں سمیع کا معنی کیا ہے؟ انک انت السمیع العلیم، سمیع کا معنی ہے قبول کرنے والا۔ ویسے تو اللہ سنتا ہی ہے نا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، کیونکہ تو ہے ہی قبول فرمانے والا۔ پتہ چلا قرآن میں کہیں کہیں سماع قبول کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس کی بحث آئے گی سماع موتا کے ضمن میں۔ اچھا یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو نا مسلم ہی رکھنا، ابراہیم کو بھی اور اسماعیل ہم دونوں کو مسلم رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو مسلم رکھنا، ہماری ساری اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ میں ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی جو اولاد ہوگی اس میں سے ایک گروپ ہمیشہ مسلمانوں والا رہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 7 آدمی ہر دور میں مسلمان رہے ہیں۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے قاعدے اور طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یا اللہ ہم پر تو رجوع فرما۔ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت ہو نا لفظ توبہ، تو مطلب کیا ہے؟ مالک غضب سے رحمت کی طرف متوجہ ہو جا، رجوع فرما۔ اور جب بندے کی طرف نسبت ہو کہ بندہ توبہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ یا اللہ، پھر رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تیسری دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں نا، کعبہ بسانے والا وہ شان والا رسول ان میں سے بھیج۔ ان میں سے کن میں سے؟ وہ جو ہماری اولاد کا مسلم گروپ ہوگا نا، یا اللہ ان میں سے بھیج، یا اللہ ان میں سے بھیج۔ پتہ چلا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسی مسلمان گروپ میں سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک دفعہ ایک مولوی مجھے کہنے لگا کی پتہ دعا قبول بھی ہوئی کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی؟ میں نے کہا خود سرکار فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بھی بیان کریں گے۔ اللہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا